اچھا تو کل ہم یہ ہے بات کر رہے تھے نا، جی کل بات کر رہے تھے نا اساطیر الاولین کی نا، جی 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 تو میں نے آپ کو اسٹوریز. بتایا تھا کہ ہاں، تو اس میں دیکھیں وہ جب جب ایک عام فہمے بھی ہم کہتے ہیں نا کہ تو پرانے قصے کہانیاں ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا قصے کہانیاں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اوتھینٹک نہیں ہے یا ناٹ 100% اوتھینٹک. ٹھیک ہے، صحیح قصے ہے. ہیں، کہانیاں ہیں پچھلے زمانے کی، جو بھی مطلب ہم قرآن والی بات نہیں کریں، بلکہ ایک نارمل بھی کسی کوئی تاریخ پڑھیں یا کچھ کہیں کہ اچھا جو پچھلے زمانے کے قصے کہانی، تو اس میں ہوتا ہے کہ یہ ناٹ اوتھینٹک، 100% ناٹ اوتھینٹک اس میں ہوتے. تو جو 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 جب یہ آیتیں اترتی تھیں اور وہ کہتے یہ پچھلے زمانے کی کہانیاں ہیں، تو اگر ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ یہ صحیح ہیں تو پھر ان کو وہ تو بیسیکلی یہ شو کرتی تھی نا کہ انسان نے وہی پہ عمل نہیں کیا، رسولوں پہ عمل نہیں کیا، اس کے بعد ان کو ایک مہلت ملی، پھر تباہی آ گئی. اسی طرح یہی تھا کہ تو اور پھر ہر نبی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ نبی تھے، یہ نبی تھے، یہ قوم تھی اور اس کے بعد آئی، لیکن وہ جب وہ اس چیز کو صحیح سمجھ ہی نہیں رہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، پرانے زمانے قصے کہانیاں، ناٹ 100% اوتھینٹک، اس طرح کر کے. تو وہ اسی لیے انہوں نے اس میں جو جو ورڈ استعمال ہوا کہیں کہیں کہ جی یہ وہ چیزیں جن کو وہ جھوٹا سمجھتے تھے جھوٹا یا صحیح سمجھتے نہیں تھے، اس لیے سمجھتے. اساطیر بولا. لیکن ہاں قرآن میں جو قصص کا لفظ آیا ہے جیسے سورہ یوسف میں، ہاں right؟ وہ ہاں بھی ایک قصہ ہوتا ہے، بٹ دیٹس اوتھینٹک. اللہ سبحانہ ہاں تعالیٰ نے خود اسے ایک قصہ، نہیں کہانی کے بالکل طور پہ بیان نہیں کیا ہے. نہیں، بٹ آئی ڈونٹ نو وہ واٹ تو از دا ڈفرنس. نہیں تو ہم جو عام فہم میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جی وہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم تو مطلب ایمان ہے ہمارا کہ جو اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں بالکل 100 200 سب بالکل بالکل فیکٹس ہے نا، لیکن جو ان کو سن رہا ہے وہ اس کو لے رہا ہے ایز اے پچھلے زمانے کی کہانیاں، جس کو وہ ہو سکتا ہے صحیح سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے، مطلب اس کے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ اگر ان کی وہ ویلیو سمجھیں کہ جو ہمیں اب پتہ چلتی ہے کہ جی وہ نبیوں جو وہ قوموں کے عروج و زوال اور جو بھی ان پہ پھر عذاب آئے، تو وہ ایک ان کو مہلت ملتی تھی، نبی آتے تھے ان کو سمجھاتے تھے، کچھ مہلت ملتی تھی، وہ نہیں مانتے تھے، اس کے بعد ان پہ عذاب آتا تھا ایک اس میں. تو یہ فیکٹس قرآن نے بتایا، لیکن ان فیکٹس کو وہ کہتے ہیں یہ تو اساطیر الاولین ہے، پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں کہانی ہے. لے کے کہانی کے طور سے لے کے چلتے تھے اس کو. ہاں، یہ کفار کے بارے میں. لیکن جو اس وقت مسلمان تھے جیسے بدو ہوتے تھے، وہ آ کے کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اب ہمیں صدقہ دو، ہمیں پیسے دو کچھ، رائٹ، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ان سے کہ ان سے کہو کہ تم لا تؤمنو، تم ایمان والے نہیں ہو، کیونکہ تم دل سے تم یقین نہیں رکھتے. گو کہ تم نے شہادت پڑھ لیا، بٹ تم نے منہ سے پڑھا ہے، رائٹ. دل سے ایمان لانا بہت ضروری ہے. تو ایک بات وہ، اور ایک بات اور میں پڑھ رہی تھی کہ ابھی جو ہمارے ایمان کا لیول ہے اس دنیا میں، اس زمانے میں، اس عصر میں کہنا چاہیے، وہ کہاں پہ جا رہا ہے. فار ایگزامپل ابھی میں اس کے ابو موسیٰ الاشعری، جن سے کافی احادیث روایت ہیں، ان کا قصہ پڑھ رہی تھی. اینڈ ابن مسعود، رائٹ، عبداللہ ابن مسعود، ظاہر ہے وہ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص بندے قرآن کے لحاظ سے، ایک ابن عباس، ایک ابن مسعود، رائٹ. یہ دو جو تفاسیر ان دو پہ جا کے رکتی ہیں، ان کو زیادہ اوتھینٹک درجہ حاصل ہے. سو ابو موسیٰ نے آئے وہ ابن مسعود کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد میں کوئی ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ہے، وہ میرے یعنی کہ دکھنے میں صحیح لگ رہی ہے، بٹ میں نے سوچا کہ I would take your opinion on that. تو ابن مسعود نے کہا کہ وہ کیا؟ انہوں نے کہا ایک بندہ بیچ میں بیٹھا ہے اور سائڈ میں بندے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے وہ پتھر کی کنکریاں رکھی، چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے، اور وہ اس پہ کاؤنٹ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، رائٹ. جو کہ ہم تسبیحات پہ کرتے ہیں، رائٹ، جو کہ اسلام میں کوئی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پہ کرتے تھے، رائٹ. ابن مسعود جو ہے انہوں نے کہا اچھا پہلے میں ابن موسیٰ کی بات پہ یقین نہیں کروں گا. تو وہ چھپ چھپا کے اپنا چہرہ ڈھانپ کے گئے مسجد میں، اور انہوں نے دیکھا واقعی وہ وہاں پہ وہ کر رہے تھے.
تو ابن مسعود بہت غصہ ہو گئے، کہنے لگے یہ تم کیا کر رہے ہو کہ یہ انوویشن ہے، رائٹ. اور انہوں نے یہ جو صاحب جو تھے وہ ان کو کہہ رہے تھے ہمارا انٹینشن تو اچھا تھا اس میں کہ ہم کاؤنٹ کریں گے اپنی جو ڈیڈس ہیں، سو اس کی گنجائش نہیں ہے کوئی بھی چیز اپنی طرف سے. گو کہ انٹینشن اچھا ہے، اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو کیا ہم اپنے آپ کو ان سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی انوویشن کر کے کوئی اچھی چیز کر لیں گے، رائٹ. عبادات میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پہ نہیں گر رہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے پتھر پہ. لائک آپ دیکھیں میں نے تو پورا بچپن گزارا ہے، جب بھی کسی کی موت ہو جاتی تھی تو سب لوگ بیٹھ کے لا الہ الا انت سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے تھے یا کلمہ پڑھ رہے ہوتے تھے. کس پہ؟ املی کے بیجوں پہ، چھواروں کی گٹلیوں پہ، پورے پاکستان میں. آئی تھنک سب نے دیکھا ہوگا یہ. جی جی رائٹ. سو پورے پاکستان میں بدعت چل رہی ہے. اینڈ دین ہی سیڈ کہ اگر تمہیں کاؤنٹ ہی کرنا ہے تو تم اپنے گناہ کو کاؤنٹ کرو، کیونکہ جو نیکیاں ہیں ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کاؤنٹ کرنے کے لیے، رائٹ. بہت ساری مینس ہیں، اینجلز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز کہ کیا ہو رہا ہے، رائٹ. سو لائک یہ پڑھ کے پھر لگتا ہے کہ ہمارے ایمان کے لیول کہاں پہ ہیں ہم لوگ. لائک وی ڈونٹ ایون نو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا. لائک کیا ہم نے جب پورا بچپن ہم نے لوگوں کے جب موت ہو جاتی تھی ہم سویم میں جاتے تھے تو سویم میں پڑھتے تھے، تو پھر 40ویں میں پھر پڑھتے تھے سارے. So that's not allowed. تو ہمارے بھی ایمان کا درجہ جو ہے وہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں and we don't believe in حدیث. بہت سارے لوگ تو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے، اور سنت کو نہیں مانتے سرے سے. بٹ اگر سنت نہیں ہے حدیث نہیں ہے تو آپ ایون نماز کیسے پڑھیں گے؟ قرآن میں تو نہیں بتایا کہ نماز کو کتنے بار سجود کرنا ہے، کتنے بار رکوع کرنا ہے، کتنی رکعت کرنا ہے، رائٹ. So it's all important. Anyway, تو میرے خیال میں ہم لوگ شروع کرتے ہیں. کہاں طارق آپ ہی کر لیں آج تو، کیونکہ آج تو غائب ہیں سارے لوگ. رابعہ کل کر چکی ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے. اور اب انشاءاللہ ٹھیک ہے. کون سی آیت ہے؟ سورہ نور کی آیت ہے 27 ہے، 24. سورہ نور 24 ہے، 27 سے 29 تک ہے. بہت سمپل سی ہے، لیکن اس میں ایک کانسیپٹ تھا جو میں نے کہا کہ سب بہت زیادہ اچھا تو چلے ہے. سورہ نور بولا آپ نے؟ جی جی سورہ نور، اوکے. تو اس کو میں دوسرے اس میں میرے پاس اور جب وہ بھی ہیں. 24 نمبر ہے اس کا. ٹھیک ہے. سورہ نور میرے پاس قرآن ہے یہاں پہ، ٹھیک. سورہ نور 24 نمبر ہے، ٹھیک ہے. آیت نمبر 27 ہے. 24. ایک منٹ، یہاں سے اس کو اور لانا پڑے گا اوپر. 20 ہو گئی، 24 واپس جانا پڑے گا. مومنون نیکسٹ والی 24 ہوگی، ٹھیک ہے. ہاں آیت نمبر 27. جی ٹھیک. یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی شروع ہو جائیں. نظر نہیں آ رہی. او
شیئر نہیں ہو رہی؟ اسکرین نہیں شو ہو رہی ہے. جی جی ابھی او میرا میوٹ چل رہا ہے. اوکے 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 اب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی جی. ٹھیک. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا سلیمو ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ٹھیک. ٹھیک ہے. اس میں یا الذین آمنوا اے ایمان والو جو ایمان اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا نہ تدخلوا تدخلوا جو ہے وہ ورب ہے فارم 1 ہے. دال اے لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے داخل ہونا اندر داخل ہونا. بیوتن بیوت جو ہے وہ بے یہ تے اس کا روٹ ورڈ ہے ناؤن ہے. یہ عموماً اس کو ہم گھر یا مکان میں کہتے ہیں لیکن ایک اس کو عموماً اس جو گھر اور مکان کہتے ہیں لیکن اس کو کہا گیا ہے کہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان راتیں بتائے مطلب رات کو رہتا ہو اس جگہ کو بیوت بیت کہتے ہیں بیوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بیوتن غیر سوائے بیوتکم اپنے گھروں کو حتی یہاں تک تستانسو. اچھا یہ ورڈ ہے الف نون سین اس کا روٹ ورڈ ہے. ورب ہے یہ فارم 10 ہے. ہاں ذرا اس پہ وہ دیکھ لیں. اچھا اس کے جو ہے اس میں وہ مطلب ہے کہ اجازت لینا اجازت طلبی ہے رضا حاصل کرنا اور آنے والا گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے ایسا انداز اختیار کرے جس سے اہل خانہ کے نزدیک وہ اجنبی نہ رہے. صحیح صحیح صحیح. وتسلموا پھر اس میں یہ ہے سلام سین کرے. لام میم. سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے ورب ہے فارم 2 ہے. اچھا یہ ورڈ جو ہے اس پہ تھوڑا سا ہم ہے اور تم سلام بھیجو. عموماً جیسے یہ ہوتا ہے کہ گھر کسی کے جاتے ہیں یا کوئی آتا ہے تو اس کو سلام کرتے ہیں. جی. اچھا عموماً جو ہے وہ سلام جو ہے وہ ہم اس کو نارملی لیتے ہیں جیسے انگلش میں ہائے ہیلو گریٹنگز ہندو نمستے کہتے ہیں ایک طرف سے ہم گریٹنگ میں لیتے ہیں. لیکن جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو ہم سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے پہ حق سلامتی ہو. دوسرے کے لیے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو اور دوسرا بھی جواب میں کہتا ہے کہ تم پر بھی سلامتی ہو. صحیح. تو وہ کہتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے اس کا سلام کرنے کا اور وعلیکم السلام کہنے کا کہ ہم اپنی طرف سے دوسرے شخص کو یا جس کو ہم سلام کر رہے ہیں یہ گارنٹی دے رہے ہیں یا اشورنس دے رہے ہیں. گارنٹی یعنی اشورنس دے رہے ہیں کہ اس کی جان مال آبرو جو ہے وہ میرے کسی بھی فعل سے متاثر نہیں ہوں گی. مطلب ہم ایک طرح سے وہ دے رہے ہیں کہ مطلب یہ سمپل سے ہائے اور ہیلو نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ جی آپ نے اگلے جو بھی آپ کے فریق سامنے والا ہے اس کو آپ اپنی طرف سے ایشورنس دے رہے ہیں کہ میری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور یہ بہت بڑی بات ہے دونوں پھر دیتے ہیں. یہ ہے سلام کا مقصد سلام کہنا یا وعلیکم السلام کہنا جو ہوتا ہے اس کے اندر. ہم اس کو دیکھا جائے تو
جس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بعض الفاظ کے ہم بہت سادہ سے معنوں میں چلے آتے ہیں، اس کو پھر ہم اتنا غور نہیں کرتے، لیکن یہ اس کے کافی امپورٹنٹ معنی ہے. اور صحیح معنی آتے ہوں تو جو دوست یا رشتہ آپس میں ناراض بھی ہوں تو سلام دعا کرنے سے وہ صحیح معنی آتے ہوں، تو ایک رنجشیں بھی چلی جانی چاہیے. صحیح. اچھا، پھر ہے کہ اللہ اس میں اہلیہا. اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں، سلام جی ہم ضرور. گھر کے اندر داخل ہوتے وقت کرتے ہیں، اور میں نے یہ لائک اسکالر سنا، مجھے یاد نہیں رہتا کہ کون سے اسکالر تھے، وہ کہتے ہیں جب واپس جا رہے ہوتے ہیں جب بھی سلام کرنا چاہیے، تو آئی تھنک ہم لوگوں نے اپنے وہ نکال لیے ہیں، خدا حافظ اور یہ حافظ، لائک آئی مین اللہ حافظ، خدا حافظ. اس میں سلام کو بھول جاتے ہیں اس وقت، رائٹ. سو دیٹس بٹ سنت وے جو ہے وہ آپ کو ڈپارٹ کرتے ہوئے بھی سلام کرنا ہے، یعنی کہ پورا سلام کرنا ہے. ایون جو وہ ہیں جو عربی ہیں انہوں نے بھی اپنا کوئی اور لفظ نکال لیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ سلام نہیں کرتے، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اکارڈنگ ٹو دیٹ اسکالر وہ ملتے وقت اور میٹنگ ختم ہونے کے بعد دونوں وقت وہ سلام ہی کرتے تھے. So that's another sunnah we can stick to, right? Inshallah. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہے اہلیہا، گھر والوں پر. پھر ہے آگے ہے ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ذالکم یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم. اچھا، یہاں تذکرون آیا ہے، عموماً جو اس کے ترجمے کیے گئے ہیں وہ ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، یہ کیا گیا اس کے، یا اور انگلش میں بی مائنڈ فل ہو. تو تذکرون زے کافرے اس کا روٹ ورڈ ہے، ورب 1. میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ اس کو مطلب کیا اس کو تذکرون کا کہاں ہے، تو اس میں مجھے ایک جگہ ملا کہ تذکرون کے عام کے معنی یہ ہے کہ کسی بات کو یاد کر لینا یا کسی بات کو دل میں محفوظ کر لینا. تو یہ ہمیں مطلب یہ ہے کہ یہ نصیحت کی جو بات ہے تو وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اوپر جو حکم دیا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، اس کو تذکرون اپنے دل میں محفوظ رکھ لو، یاد رکھ لو کہ یہ تمہیں عمل کرنا ہے. ویسے ذکر بھی کبھی یہی روٹ ورڈ ہے، ہاں جو آتا ہے. جی. اچھا، پھر اس کے بعد کی اگلی آیت ہے، اب پڑھیں گے کوئی آپ اسی کی. جی ہاں، یہ اگر یہ کوئی اور کرنا چاہیے میں اس کو ادھر اس کو کر دیں. ہاں، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اچھا، پھر یہ کہ فَإِنَّ، پھر اگر، لم نہ، تجدو تم پاؤ. تجدو جو ہے واو جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فارم 1 ہے ورب کا، اس میں مطلب ہے تم پاؤ. فیہا ان میں، احدن کسی ایک کو، مطلب اب یہ بات ہو رہی ہے اوپر والی آیت میں کسی گھر میں جا رہے ہیں لیکن گھر میں اب کوئی نہیں ہے یا کوئی رسپانس نہیں آیا. صحیح ہے. ہاں، کسی تو فلا تو نہ تدخلو، تم داخل ہو، تم اس میں داخل نہ ہو. اس کے بعد ہے حتی یوزنا، یا حتی یہاں تک کہ اجازت دی جائے. اچھا، یوزن کا ہے الف زے نون اس کا ورڈ ہے، فارم ورب ہے، فارم 1 ہے، اس کا مطلب ہے اجازت دینا، جب تک کہ اجازت نہ ملے. صحیح. لکم تمہارے لیے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر تم جاؤ تمہیں کوئی اجازت نہ ہو تو اس گھر میں نہ جاؤ. اور پھر یہ ہے وَإِن قِيلَ، اور اگر کہا جائے، لکم تمہارے لیے، ارجعو. اچھا، اس سے پہلے قیلہ ہے تو اس میں قاف واو لام ہے، فارم یہ بھی ورب ہے، فارم 1 ہے، اس کا مطلب ہے کہا جائے. ارجعو بھی ہے، رے جیم این اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ بھی فارم 1 ہے ورب کا، اور اس میں کہا جائے کہ واپس پلٹ جاؤ، واپس پلٹنا ہے یا لوٹنا ہے.
تو پھر فرجعوا تو واپس چلے جاؤ. مطلب یہ بحث نہیں کرنی ہے کہ جی ہم تو آئے ہیں مل کے ہی جائیں گے. مل کے جائیں گے. جی بلکہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. پہ ہوا ازکی ازکا ہاں وہ زیادہ پاکیزہ ہے. لعلکم تمہارے لیے. پھر اور واللہ بما تعملون علیم اور جو اللہ تمہارے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو وہ خوب علم رکھنے والا. تو یہاں پہ یہی ہے کہ اگر کسی گھر میں جائیں تو اگر جواب نہ ملے تو بھی داخل نہ ہو, اور اگر کہا جائے کہ جی واپس چلے جائیں کوئی بھی ریزن ہو تو آپ واپس چلے جائیں, مطلب بحث نہ کریں کہ بھئی ہم تو آئے ہیں تو مل کے جائیں گے, کیونکہ یہ زیادہ پاکیزگی کی طرف ہے. پھر آگے والی آیت بھی ہے وہ بھی اس میں ہے کہ اسی سے لنکڈ ہے کہ لیسا علیکم جناح. پھر یہ ہے کہ تم پر نہیں ہے کوئی گناہ, جناح ہم کوئی گناہ کہ ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ بیوتن ایسے گھروں میں غیر نہ مسکونتن. تو مسکونتن سین کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے, ناؤن ہے یہ, اور یہ رہائش کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی رہتا نہ ہو وہاں پہ. ٹھیک ہے. پھر اور فیہا متاعن اور اس میں تمہارے لیے کوئی فائدہ, مطلب متاعن میم تے این اس کا روٹ ورڈ ہے, ضرورت کا سامان. اگر تمہارا کوئی ضرورت کا سامان, مطلب یہاں پہ عموماً جو تفسیر ہے اس میں یہ کہ آپ کا کوئی گودام ہے یا کوئی سامان آپ نے کہیں پہ رکھوایا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ جی ہاں اس میں ہے متاع لعلکم, پھر وہ اس میں فائدہ ہے. واللہ یعلم بما تبدون وما تکتمون. اور تمہارے لیے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تبدونا جو ہے وہ بے دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے, ورب ہے, فارم 4 ہے, اور تم ظاہر کرتے ہو. مطلب ایک تو یہ کہ یہ ظاہر ہے, اور وما تکتمونا اس کا اپوزٹ ہے جو تم چھپاتے ہو. کاف تے میم اس کا روٹ ورڈ ہے, فارم 1 ہے یہ, اور چھپانا اس کا مطلب یہاں پہ تبدونا اور تکتمونا کا اپوزٹ اکٹھا بھی آ گیا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے. مطلب ہم ازیوم کرنا کریں بلکہ ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم جو کسی جگہ داخل ہو رہے ہیں وہاں پہ تو ہمیں کیا کرنا ہے. ہاں ہمیں پتہ ہو کہ ہاں یہاں پہ کوئی نہیں رہتا یا ہم مطلب اس میں کسی اور کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ تو سمپل سی آیت نہیں, لیکن اس میں جو ایک تو ورڈ تھا جو سلام کے لیے میں نے بتایا کہ یہ سلام کا ہمیں مطلب ذرا سمجھنا چاہیے. یہ سب باتیں جو بھی ہیں یہ سمجھیں کہ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بتائی جا رہی ہیں کہ جی آپ نے کیسے رہنا ہے. اور آج کل بھی یہ کتنا دیکھیں دوسرے, میں تو اب اگر نوٹ کیا کہ جو نان مسلم ہیں کہ جو ویسٹرن سوسائٹی میں کہ وہ ہمیشہ اپوائنٹمنٹ لے کے جاتے ہیں بغیر, مطلب 99.9% وہ بغیر اپوائنٹمنٹ کبھی نہیں آتے. فون کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے یا نہیں آئیں گے, جبکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ مجھے اکثر جو ہے لوگ جو ہے نا وہ آڈ آورس میں بھی آ جاتے ہیں. ہاں that's true. Yeah, that's not وہ خیال رکھنا چاہیے. بٹ اس میں صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس ہیں وہ اولڈر ہیں and you are checking on them, right, تو پھر وہ آپ ہی کا گھر ہے, وہ آپ ہی کے محرم ہے. ہاں نہیں وہ تو پھر الگ چیز ہے. سو یہ جو ہے وہ ادر دین جو ہے. اسی طرح اس آیت کو لے کے لائک بچے لائک یہاں کے مسلمان بچے بھی کہتے ہیں او دس از آور پرائیویسی, یو کی ناٹ انٹر آور ہوم, رائٹ. تو ماں جو ہیں وہ جو لائک بچی ہے اور ماں جو ہیں وہ باہر کھڑی ہوئی ہیں, ناک کر رہی ہیں. اینڈ یہ یہاں کا وہ رواج ہو گیا ہے, رائٹ, کہ وی ہیو آور پرائیویسی, یو آر آور مدر بٹ یو کی ناٹ انٹر مائی روم. I don't know how جائز is that کہ آپ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اینڈ آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ رہے ہیں اینڈ اماں جو ہیں وہ بیٹی کے روم میں الاؤ نہیں ہے. That's okay if it's like a father, I understand, right, کہ ناک کریں گے وہ کہ بچی لائک ڈریس اپ ہو یا جو بھی ہو, but even ma is not allowed, right? Why is that? That shouldn't be the case, I guess. پھر وہ لوگ یہ آیتیں لے لیتے ہیں اور پھر وہ پھر
وہ بچے پھر اس پہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ یس اور نو؟ نہیں وہ تو کوئی باہر سے آنے کی بات کر رہے ہو، گھر کے اندر تو مطلب عجیب سا ہے، مطلب جو آپ نے جو خاص طور جو مدر اینڈ ڈاٹر کا جو بتایا اس کے اندر تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے کیا لائک you should be yeah. ویسے بھی بچے تو بچے ہی ہیں، مطلب اس میں والدین کی رسپانسبلٹی ہے جب تک بالغ بالغ نہ ہو جائے. ہاں لائک ایون جو 8 سال کے بچے ہوتے ہیں وہ چیخ رہے ہوتے ہیں اپنے باپ، دس از مائی روم، ہاؤ کم یو انٹر مائی روم، رائٹ؟ ایسا پھر وہ بہت غلط ہو جاتا ہے. تو جو ینگر جنریشن ہے ان کو اپنے بچوں کو ذرا سا لائک تھوڑا سا یہ تمیز دینی چاہیے کہ ان کو اپنے پیرنٹس سے کیسے اور گھر کے اندر کیسے رہنا ہے. گھر کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، لائک کوئی پرائیویسی نہیں ہے باہر سے آنے کے والوں کے. سو اینی وے، اب کون کرنا چاہے گا؟ زبیر آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، آپ کی سمری کب پریزنٹ کر رہے ہو آپ؟ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے سمری پریزنٹ کر دیتا ہوں اور دین سورجن جو ہے وہ بھی سٹارٹ کر دوں گا. جی وہ تو بڑے انٹرسٹنگ ہوگی، کیونکہ کل کوئی بچی 16 سال کی وہ سوال پوچھ رہی تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ جو جن پوزیس کر لیتے ہیں کہ از اٹ ٹرو؟ میں نے کہا کوئی حدیث سے تو اس کا کوئی وہ نہیں لنک ملتا ہے، وہ سورہ جن میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے، بٹ یہ سوال تھا تو یہ ظاہر اسلامی کلاس میں آیا تھا تو مجھے اس کے لحاظ سے اس کا جواب تلاش کرنا تھا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اینی حدیث ہے کہ جس میں یہ ہو کہ جن پوزیس کر لیتا ہے. بٹ میں نے اس کو یہ بتایا کہ ہاں آج کل زیادہ تر بچے جو ہیں، بچے کا مطلب یہ نہیں کہ 7 سال سے چھوٹے بچے، 7 سال سے بڑے بچے، وہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے یا نہیں اٹھنا چاہتے، وہ ان کے پوزیس ہوتے ہیں. اس وقت شیطان ان کو سلا رہا ہوتا ہے، تھپکا رہا ہوتا ہے، رائٹ؟ بڑے پیار سے کہ نہیں ابھی تھوڑی دیر اور سو جاؤ، نہیں سوتے رہو، رائٹ؟ تو پوزیس تو ہیں نا ہم لوگ سارے کے سارے، اور جن شیطان جن ہے، رائٹ؟ لیکن صفیہ مطلب یہ انٹرسٹنگ رہے گا کہ جن کی ڈیفینیشن سوچی جائے. زبیر صاحب جب شروع کریں تو وہ جن سے کیا مطلب لے رہے ہیں وہ بتائیں. اچھا کافی اس میں ایک وائڈ ایک رائے ہیں لوگوں کی مختلف، لیکن یہ کہ جن کیا ہے اس کو ہاں جن دونوں قسم کے ہیں، مومن جن بھی ہیں اور شیطان جن بھی ہیں، رائٹ؟ کافر جن بھی ہیں. کافر جن جو ہوں گے وہ یقیناً وہ اپنے اس کی پوری ٹیم ہے ابلیس کی، رائٹ؟ اور وہ انسانوں کو اپنی ٹیم میں، سورہ فاطر اگر آپ دیکھیں گے اس کی 5ویں یا 6ٹھی آیت ہے کہ وہ جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے. یہ بات تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور اسے تم دشمن کے طور پر لو. رابعہ بتائیں گی کون سی آیت ہے؟ رابعہ سورہ فاطر کی کون سی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے؟ دیکھ لیتے ہیں. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں زبیر صاحب کریں گے نا تو جن کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہوئے چلیں. جی بالکل. ہاں میک اٹ ویری انٹرسٹنگ ون، بیکاز کیونکہ ایک بچی میرے پاس رہتی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہم لوگوں کو جن نظر نہیں آتے، رائٹ؟ وی ڈونٹ ہیو دا پاور ٹو سی دا الٹرا وائلٹ لائٹ اور سم تھنگ، رائٹ؟ لیکن وہ کہنے لگی کہ کسی نے کہا کہ ایک بندہ تھا، اس کو کسی نے کہہ دیا کہ تم سورہ جن روزانہ پڑھو گے تمہاری جن سے ملاقات ہو جائے گی، اور اس نے 3 دن پڑھی اور اس کی جن سے ملاقات ہو گئی. I don't know کہاں سے، لائک ایون قرآن کے ساتھ لائک وہ کر رہے ہیں، لائک I don't know if is it possible کہ جن سے جن ٹرانسفارمر تو ہوتے ہیں، وہ اپنی شکل بدل لیتے ہیں، وہ اپنی شکل بدل کر ہمارے سے دکھنے والی یعنی کہ بلی کی شکل میں آ سکتے ہیں. یہ تو ہے، یہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے، صحیح. لیکن اب پتہ نہیں کہ کتنے لوگوں سے وہ جن جو ہیں وہ جن کی شکل، ویسے شیطان کا بھی ہے. اگر آپ رحیق المختوم پڑھیں گے نا
تو وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ ان کو کیسے نکالا جائے وہاں سے مکہ سے، رائٹ، اس میں جو ہے ایک بوڑھا آدمی پایا گیا تھا جس کو کوئی جانتے نہیں تھے، تو اخذ یہ ہوا تھا کہ وہ شیطان تھا. اور پھر صلح حدیبیہ میں جس نے اعلان کیا تھا کہ یہ تو صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، نہیں صلح حدیبیہ نہیں، کون سی بیعت ہوئی تھی جب مدینہ آنے سے پہلے، کیا نام ہے اس بیعت کا؟ حدیبیہ. ہجرت سے ایون ایک پوائنٹ اور ایڈ کروں گا، جیسے جو ہم نے اپنی ٹیکسٹ بکس وغیرہ میں پڑھا ہے اس میں یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جو ہیں انہوں نے وہ ہجرت کی تھی مکہ سے، جب بہت ستائے گئے تھے، تو ایون جو رسول اللہ کی جو ہے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اس میں بھی وہ شیطان وہاں موجود تھا ان کی محفل میں کفار کی. وہی محفل بات ہو رہی ہے، رائٹ، جو قتل کا منصوبہ جس میں ابو جہل نے پھر پوری ٹیم لے کے گیا تھا، تو وہ آگے تھا، تو ان لوگوں نے ڈیٹیکٹ کیا تھا اس کو، کیونکہ وہ مکہ میں تو تھا نا کہ ایک چھوٹی سی آبادی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا. سو and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم knew by Jibril that was a shaitan, right? So اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ مل سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں جن کو، بٹ possess I don't know وہ possess کا کیا ہے، کیا اسٹوری ہے. خیر سورہ جن پڑھیں گے تو it would be interesting. آپ نے بہت مزیدار سورت چنی ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت سارے سوال ہوں گے اس پہ، رائٹ زبیر؟ جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں ہوم ورک کر کے پریزنٹ کروں. لیکن جنوں کے لیے جو سورہ اتاری گئے سورہ رحمان میں جو ہے وہ انسان ہے اور جن ہے، دونوں کو ایڈریس کیا گیا ہے سورہ رحمان میں. صحیح، جی بالکل. چلیں، اور کوئی کرنا چاہتا ہے آج؟ رابعہ آپ ایک اور آیت کرنا چاہیں گی؟ موقع ہے تو کر لیں. آواز کٹ رہی ہے رابعہ؟ وعلیکم السلام. ہاں مجھے تو آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے رابعہ؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے؟ ہیلو، انہیں میری آواز نہیں رہنے دیں. ہاں چلیں رہنے دیں، چلیں نیکسٹ میں کر لیں گے، آج اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ اس پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے زلیخا، کوئی سوال آپ کا؟ زلیخا نو سوال. چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. تھی نہیں صفیہ میں پوچھ رہی تھی، وہ آپ نے کہا نا کہ وہ کس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ دانے پڑتے ہیں، تو وہ غلط ہے کہ وہ الاؤ نہیں ہے، تو ہم تسبیح بھی تو پڑھتے ہیں نا. وہ بھی الاؤ نہیں ہے. بیسیکلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی پہ پڑا کرتے تھے. اچھا انگلی پہ، یہ جو ہے نا پورے انگلی کے، کیوں جب آپ انگلی پہ پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ کو حساب بھول گیا، لیکن حساب اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رہ سکتا تھا تو ہم لوگوں کی عمریں کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہمیں یاد نہ رہتا ہو. تو اگر ہم حساب میں کمی بیشی بھی ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گن رہے ہیں ہماری ساری نیکیوں کو، رائٹ؟ اچھا، تو ہاتھ ہیں گواہی دیں گے. اگر آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑیں گے تو وہ گواہی دیں گے. تو بڑا پرفیکٹ اس کا وہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے اس کو 20 بنائیں 30 بنائیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو ہاں تسبیح جو ہے وہ یہ عیسائیت کی وہ ہے. میں نے جب سیکھا تھا یہ بات کہ میں نے ایک حج پہ سے میں واپس آئی تھی تو میں تسبیحاں اور کھجوریں لے کے آئی تھی اور آب زمزم، یہی وہ سوغات دیتے ہیں حج سے آنے کے بعد، سب کو تھوڑا تھوڑا بانٹ دیتے ہیں، رائٹ؟ تو جب میں نے تسبیح عرب کو دی تو یہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟
تو یہ تو جوز اور ان کا ہے، کرسچنس کا ہے. وہ بڑا اس کو غصہ آ گیا تھا کہ میں کون سا تحفہ لے کر آئی ہوں اس کے لیے. تو پھر اس نے مجھے سمجھایا کہ سنت یہ ہے کہ تم انگلی پہ پڑھو، انگلی تمہارے جو ہے قیامت کے دن گواہی دے گی، رائٹ. تو وہ بھی نہیں الاؤ. تو وہ پتھر جو اس نے ایجاد کیے تھے وہ بھی نہیں الاؤ تھے، رائٹ. اور یہ جو میری ایک فرینڈ نے بھی یہی بولا کہ تسبیح کیا ضرورت ہے، تم انگلی پہ پڑھو. انگلی پہ پڑھو. ہاں انگلی پہ صحیح ہے ایک طریقے سے بھی. ہاں کیونکہ جب جیسے ابن مسعود نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی شمار کر رہے ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہیں گننا ہی ہے کچھ تو اپنے گناہوں کو گنو. بالکل. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تسبیح پکڑ کے بیٹھ کے کہتے ہیں یہ والا گناہ کیا میں نے، یہ والا گناہ کیا. nobody does that. گناہوں کا کوئی شمار نہیں کرتا، جبکہ شمار گناہوں کا کرنا چاہیے، شمار نیکیوں کا نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ جو 33 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاؤنٹ دے دیا ہے، تو اس کو آپ کرنے کے لیے پرفیکٹلی آپ اپنے ہاتھ پہ 2 ہاتھ ایک بار پڑھیں سبحان اللہ کے، 2 ہاتھ ایک بار پڑھیں الحمدللہ کے، 2 ہاتھ ایک بار پڑھے ہیں اللہ اکبر کے. آپ کے پورا آپ کا ہو گیا 90 ہو گیا. 3 بار مزید پڑھ لیں. جی بالکل. ہاں اس کے علاوہ کوئی وہ جو 1000 بار تسبیح پڑھنی ہے تو 500 بار تسبیح پڑھنی ہے، وہ کہیں پہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے. اور اب جو ہے وہ یعنی کہ کوشش یہ کریں کہ ہر چیز جو ہے سنت کے مطابق کریں. لائک زیادہ دور نہیں جاؤں گی، میری اپنی جو نواسا ہے وہ لیفٹ ہینڈیڈ ہے، تو ابھی اس کو پرابلم ہو رہی ہے سیدھے ہاتھ سے کھانے میں، رائٹ. تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو پیرنٹس کی طرف سے مجھے ذرا مزاحمت ملی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لیفٹ ہی ہے، یہ تو الٹے ہاتھ سے کھائے گا، آپ اس کو نہ ٹوکیں، رائٹ. تو میں نے کہا کہ انگریز جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے جبکہ وہ رائٹ ہی ہوتا ہے، رائٹ. وہ اگر کانٹا جو ہے سیدھے ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو معیوب سمجھا جاتا ہے، ٹھیک. تو وہ نان بلیور ہیں اور وہ شیطان کا عمل کر رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں. اور ہم بھی دیکھا دیکھی جب آپ کو پتا ہے گلیکسو ویلکم میں ہم تھے اور ڈاکٹر حبیب ہوا کرتے تھے، تو ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہم الٹے ہاتھ سے کھائیں کانٹا. اگر ہم نے سیدھے ہاتھ میں پکڑا تو ڈاکٹر حبیب ناراض ہو جائیں گے. کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ تو جب ہم الٹے ہاتھ سے، ہم سیدھے ہاتھ کے لکھنے والے، پڑھنے والے، سیدھے ہاتھ سے کام کرنے والے الٹے ہاتھ سے کھانا سیکھ سکتے ہیں، تو لیفٹی کیوں نہیں سیدھے ہاتھ سے کھانا سیکھ سکتا سنت کے مطابق کھانے کے لیے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لاجک نہیں ہے کہ یہ لیفٹی ہے تو یہ الٹے سے ہی کھائے گا. کیوں؟ میرا بھائی بھی لیفٹی ہے، میرا بھائی بھی لیفٹی ہے، لیکن اس کو عادت ڈالی کہ نہیں تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ گے، الٹے ہاتھ سے نہیں کھاؤ. ایگزیکٹلی. تو یہ پیرنٹس کے جو ہے نا وہ یہ لائک سنت کو پکڑنا ہے. ابھی ہمیں کچھ اور نہیں کرنا، خالی سنت کو پکڑنا ہے. کیونکہ اگر ہم نے کوئی عمل، اچھا عمل بھی کیا جو کہ سنت کے مطابق نہیں ہے اور اللہ کے مطابق نہیں ہے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا، چاہے وہ کتنا ہی نیک عمل کیوں ہو. جتنے بھی جو نان بلیور ہیں وہ کتنے نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. صفائی وہ رکھتے ہیں، نیک عمل ہے، ٹھیک ہے. کسی کو تکلیف نہیں دیتے، نیک عمل ہے، رائٹ. عورتوں کی عزت کرتے ہیں، نیک عمل ہے. لیکن ان کو ایمان کے بغیر جو ہے وہ ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، رائٹ. تو اور ہم جو ہیں ایمان کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے کوئی چیز ایڈ کرنا وہ اس کے خلاف ہو جائے گا، رائٹ. تو ہاں، نو تسبیح، نو کاؤنٹنگ. لائک کاؤنٹنگ ہے لیکن ہاتھوں پر. صحیح. چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.